مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں، مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عید پروفیشنل کے ساتھ اس میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا، اس کے 10 گناہ مٹاتا اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی دنیا بھر میں جو دین کی خدمات کر رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پروفیشنلز یعنی جو اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، کسی اور شعبے سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہو، دعوت اسلامی ان میں بھی دین کا شعور پیدا کرتی ہے، علم دین کی طرف انہیں راغب کرتی ہے اور انہیں اپنی اس فیلڈ کے ساتھ دین کے علم کو حاصل کرنے اور اس علم میں آگے بڑھنے اور پھر روحانیت میں ترقی کرنے کا ذہن بھی دیتی ہے اور انہیں اس کے لیے ماحول بھی فراہم کرتی ہے۔ تو ہم اپنے اس پروگرام میں ایسے ہی اسلامی بھائیوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فیلڈ میں مہارت کے ساتھ اپنے تمام تر کاموں کو چلاتے ہوئے علم دین حاصل کیا، دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں داخلہ لیا، چاہے وہ فزیکل جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر انہوں نے علم حاصل کیا ہو، یا کہ جامعۃ المدینہ آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے وہ دین کے علم کی طرف بڑھے ہوں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو الحمدللہ مدنی بن گئے، عالم بن گئے، پروفیسر بھی ہیں مدنی یعنی عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں مدنی یعنی عالم بھی ہیں، انجینئر ہیں مدنی یعنی عالم بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں اور عالم بھی ہے۔ اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک پرانا خواب ہے جو الحمدللہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، اور ابھی تو بہت گیپ ہے، انشاءاللہ اور بھی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ 2 دن آپ نے جو ہمارے اسلامی بھائی آئے تھے ان کا آپ نے تعارف بھی سنا، ان کے حالات بھی جانے، کس طرح انہوں نے درس نظامی کو آگے بڑھایا۔ ایک جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی تھے جن کی عمر 70+ تھی، مگر انہوں نے بھی جو ہے کس طرح مصائب اور پریشانیوں کے ساتھ ہارٹ پیشنٹ ہونے کے باوجود علم دین حاصل کیا، اور جو دوسرے ہمارے ساتھ اس میں ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنی فیلڈ میں کام کرتے کرتے اور دیگر چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ علم دین کے لیے آگے بڑھے۔ ہمارے ساتھ عبدالرحمن بھائی عبدالرحمن عطاری بھی تشریف فرما ہے، جنہوں نے ان کی ریکارڈنگ کی ہے اور ان سے کچھ حالات واقعات اور کس طرح وہ علم دین کے لیے آگے بڑھے، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ مگر میں چاہوں گا کہ پہلے ہم آج جن کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، جو ہمارے گیسٹ ہیں جن کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی ہے، ان کا جو ہم نے ہمارے عبدالرحمن بھائی نے ایک پیکیج ریکارڈ کیا ہے اس کا ایک حصہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ پہلے ریکارڈنگ دیکھیے، پیکیج دیکھیے، پھر انشاءاللہ ہم گیسٹ کو انوائٹ اپنے پروگرام میں یہاں شامل کریں گے، پھر ان سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آئیے پیکیج دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی نے کر دکھایا۔ بزنس مین عالم دین بھی ہیں، پروفیسر عالم دین بھی ہیں، ڈاکٹر عالم دین بھی ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم۔ آج ہم آپ کو ایسے پروفیسر صاحب سے ملاقات کروائیں گے، ہو سکتا ہے ان کی سٹوری کئی لوگوں کی زندگی بدلنے کا سبب بنے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں، کیسے اپنے وقت کو مینیج کرتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ضیاء بھائی کے بڑے بھائی کے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟
بہت شکریہ، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں۔ خاندان میں انہوں نے درس نظامی کیا یا اور بھی ہیں جنہوں نے علم دین سیکھنے کے لیے وقت دیا، عالم کورس کیا؟ یہ واحد ہیں؟ خاندان میں واحد ہیں، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جس لگن سے کیا ہے، جس ان کی جستجو تھی کہ یہ دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم بھی حاصل کرے، اور جو میں لگن دیکھ رہا تھا، یہ میرے ذہن میں بات آ گئی تھی کہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور آج اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ خود ایک پروفیسر بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے درس نظامی مکمل بھی کیا۔ جی بالکل، ان کے جو شاگرد ہیں بہت ماشاءاللہ سے، چونکہ انجینئرنگ میں ہمارے یونیورسٹی آتے ہیں ان کے جو شاگرد پڑھائے ہوئے، پھر وہ مجھے بتاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے اچھا تعلیم دے رہا ہے، ایک عالم کورس بھی مکمل کیا، اور پھر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت سعادت کی بات ہے۔ اچھا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، میں آپ سے کراس کوشچن کرتا ہوں کہ ایسی پرسپشن ہوتی ہے کہ کہیں درس نظامی کیا یا درس نظامی کے لیے ہم نے داخلہ لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، یا دوست احباب کو ٹائم نہیں دیتے، یا بزنس کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، ایسا ہے یا سب ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ نہیں، یہ ان کو میں نے دیکھا یہ بہت بیلنس رہتے ہیں، بیلنس رکھا ہے بالکل۔ گھر کے یعنی ایسا نہیں کہ گھر پہ توجہ نہیں ہے، گھر پہ تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں یہ، اور دوستوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ ضیاء بھائی مجھے بتائیں کہ فیملی کا سپورٹ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ فیملی کا سپورٹ اس طرح سے ہے کہ جب میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو سب نے لبیک کہا اور کہا کہ ضرور ہے، اس معاملے میں آپ کے لیے ہم پوری طرح شامل ہیں، تاکہ آپ دین کا علم حاصل کریں تو اس سے ہمیں بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچے اور اس کا ثواب ہمیں بھی ملے۔ فیملی سپورٹ نہیں کرتی، آپ ان فیملی کے لیے کیا میسیج ہے، کچھ آپ میسیج دینا چاہیں؟ فیملی کو جو بھی دین کی طرف اگر آگے بڑھتا ہے تو فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے، تاکہ آپ کی فیملی میں جو ہے عالم پیدا ہوں اور نئی نسل کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کا موقع ملے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر انجینئر ندیم اقبال صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ پروفیسر ضیاء صاحب موجود ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروفیسر ضیاء صاحب جو اب ماشاءاللہ درس نظامی میں مکمل کر چکے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا بھی، کچھ گفتگو بھی، ان کے بھائی کی بھی گفتگو سنی، عبدالرحمن بھائی نے کچھ سوالات کیے، انشاءاللہ یہاں بھی ہم سوالات کریں گے۔ اب ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مرحبا بھی کہتے ہیں، اور پروفیسر صاحب کو کہیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ تشریف رکھیں، اور ہم ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے حضرت؟ عید مبارک آپ کو، بہت بہت درس نظامی میں بہت بہت مبارک ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور ابھی جو آپ نے پیکیج دیکھا اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ ایک اہم کردار ہے معاشرے میں کہ مختلف طبقات، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو الحمدللہ علم دین کی طرف مائل کیا اور انہیں علم کا شغف دیا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو پہلے تو عبدالرحمن بھائی، آپ ماشاءاللہ ضیاء بھائی کے پاس گئے اور ان سے کچھ آپ نے انٹرویو لیا، تو آپ نے جو انٹرویو لیا، گفتگو کے سب آن ایئر تو نہیں ہو سکتا، کچھ گفتگو آپ کی جو ہے وہ پس کیمرہ بھی ہوئی ہوگی، تو آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا سمجھا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انہوں نے کئی سچویشن انہوں نے فیس کی ہیں، اور لاسٹ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو دعوت میں کہیں جانا تھا فیملی کے ساتھ۔ اچھا، یہ نائٹ شفٹ میں انہوں نے مکمل کیا ہے، اور دعوت تھی، ان کو بھی دعوت تھی، ان کی فیملی کو بھی دعوت تھی۔ صحیح۔ تو یہ جامعۃ المدینہ اور ان کا گھر کا تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے، تو یہ گھر پہ گئے، فیملی کو لیا، انہوں نے ہال پہ فیملی کو چھوڑا، پھر چھوڑ کر یہ جامعۃ المدینہ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر فیملی کو لینے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں پہ جو مطلب دعوت کھائی نہیں کھائی؟ دعوت کھائی، یہ بتائیں گے دعوت کھائی تھی نہیں کھائی تھی؟ لیکن یہ دیکھیں 2 سائڈ کرنٹ ہے، بالکل۔ ان کا خود کا بھی جذبہ ہے، اور اچھا فیملی کا سپورٹ بھی ہے، فیملی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے۔ اچھا، یہ بغیر ہسبینڈ کے، بغیر گھر والوں کے فیملی کا دعوت میں جانا یہ بڑا مشکل ہے آج کل۔ بھائی آپ مثلا اکیلے جا رہے ہیں، بولا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، تو مقصد اکیلے تو یہ تو، لیکن ان فیملی کا سپورٹ ہے، اور مقصد کئی سچویشن انہوں نے فیس کی، نیند کی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ خود کئی بچوں کو پڑھا چکے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی مقصد درس نظامی کی دعوت دی۔ اچھا، ان کے بچے جو پڑھتے تھے انہوں نے بھی درس نظامی کے لیے داخلہ لیا، ایسا ہی ماشاءاللہ، یعنی وہ بھی درس نظامی کر رہے ہیں۔ یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، جو باس ہیں، یعنی بزنس کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں،
مثلا اس طرح کے جو جن کے انڈر میں لوگ کام اللہ نے ان کو ہیڈ بنایا ہے. ہیڈ بنایا ہے. اچھا اگر مقصد یہ ہے کہ ایک نوکر اگر باس کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہ سوچ رہا ہے کہ یار میرا باس اگر درس نظامی کر سک رہا ہے مثلا اتنی مصروفیت کے باوجود، تو میں کیوں نہیں کر سک رہا. واہ واہ. تو میرا مشورہ ہے کہ بھائی جو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، تو وہ پہلی فرصت میں داخلہ کروائیں. اور یہ ہے کہ اللہ کے رحمت سے دنیا تو اللہ نے بڑی اچھی کی ہے، اللہ آخرت بھی اچھی کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں یہاں پہ ساتھ میں آن لائن جو ہمارا جامعۃ المدینہ اس کی بھی آپ کو دعوت دوں گا. اگر آپ فزیکل نہیں کر سکتے تو آپ گروپ درس نظامی کا انہوں نے 2 گروپ بنائے ہیں، ایک دوپہر میں ایک رات میں. آن لائن آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کو وزٹ کریں، آپ ویب سائٹ پہ جائیں، انشاءاللہ آپ کو درس نظامی کرنے کے لیے اس پہ بہت سارے آپشن نظر آئیں گے. 8 سالہ درس نظامی وہاں بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی. ضیاء بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ٹیچر ہیں، تو کہاں آپ ٹیچنگ کے فرائض انجام دیتے ہیں اور آپ کا اس میں ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، کس سبجیکٹ کو آپ وہ کرتے ہیں؟ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا رہا 23 سال. ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج میں پروفیسر رہا، اور علم کیمیا میرا شعبہ ہے. صحیح، کیمسٹری. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو 23 سال میں تقریباً 23-24 سال میں نے وہاں پر درس و تدریس کا مرحلہ جاری رکھا. پھر جب پروموشن ہوئی تو پھر مجھے ٹرانسفر کر دیا جینا گورنمنٹ کالج. ٹھیک ہے. تو آج کل میں جینا گورنمنٹ کالج میں جو ہے وہ ایز اے چیئرمین کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. یہ فرائض انجام دے رہا ہوں. ابھی چیئرمین بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے، پروفیسر بھی، ماشاءاللہ. اچھا، اب جیسے آپ نے درس نظامی کا آغاز کیا، پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کا ذہن کیسے بنا؟ دیکھیے اتنی مصروفیت کے بعد آپ کا پیکیج بھی ہم نے دیکھا، آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. مصروفیت کے بعد ذہن بن جانا بھی ایک بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، بہت بڑا انعام. میں کیمسٹری میں آگے پڑھ رہا تھا، ایم فل کر رہا تھا. تو ایم فل کے دوران ظاہر ہے کہ ابا کا بھی انتقال ہوا. پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں مدنی چینل بہت مطلب باقاعدگی سے دیکھا جاتا، الحمدللہ. تو اس کے اثرات تو مرتب ہونے ہی تھے. بالکل ہونے تھے. تو وہ ذہن سازی ہونے لگی. پھر کچھ ایسے مسائل آئے کہ لوگوں نے پوچھے مسائل، اور ہم نے کہا کہ بھائی ہم پروفیسر ہیں اور ہمیں دین کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور نہیں معلوم ہوتا تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. بچے بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی جی کہ سر یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذہن ویسے ہی جو ہے وہ دین کی طرف مائل تھا مدنی چینل کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد ایک پیاس علم کی بڑھ گئی. تو میں نے کتابیں خریدی یہاں ہی فیضان مدینہ سے، کچھ دینی کتابیں خریدی اور اس کو پڑھنا شروع کیا. لیکن وہ پیاس جو آگ لگ گئی تھی اور بڑھ گئی نا، وہ اور زیادہ بڑھ گئی کہ اب تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. پڑھ کے جو سمجھنا ہے وہ پورا سمجھ نہیں رہا. تو پھر وہ پیاس بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ میں تلاش کرنے لگا کوئی ایسا مطلب مدرسہ ہو، کوئی ایسا جامعہ ہو جو مجھے رات کے وقت تعلیم دے سکے. نائٹ میں پڑھ دن میں تو میں صبح کالج پھر پرائیویٹ سینٹر میں پڑھاتا رہا. تو رات کے وقت مجھے فراغت تھی 9 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک. تو میں تلاش کرتا رہا، کئی مدارس گیا، کئی جگہ گیا، لیکن مطمئن نہیں ہوا. ٹھیک. لیکن جب میں فیضان مدینہ کسی نے کہا کہ آپ چلے جائیں وہاں پر شروع کر رہے ہیں، جو نائٹ جامعہ کا کوئی معاملہ شروع ہو رہا ہے، تو میں یہاں آیا تو داخلے ختم ہو چکے تھے. اچھا. تو پھر میں مایوس ہو کے جانے لگا. تو پھر ایک نے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں پروفیسر ہوں. بولا آپ اتنا مصروفیت کے بعد؟ بولے کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے ایک پیاس بڑھ گئی ہے، تو وہ مسلسل جو ہے وہ تڑپا رہی ہے مجھے. سبحان اللہ. تو پھر میں جیسے ہی ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ فیضان عشق رسول چلے جائیں، وہاں میں بات کرتا ہوں. جی وہاں ایڈمیشن آپ کے ہو جائیں گے. تو میں وہاں پہنچا تو وہاں ظاہر ہے کہ وہاں تو ہاتھ لے لیا گیا. اور پھر میں جب بیٹھا، اچھا میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ میں خود استاد ہوں. بالکل ٹیچر ہیں آپ، اور میرے نظر میں ایک استاد کا ایک معیار ہے. بالکل ہے. تو ظاہر ہے کہ میں اپنے سے بہتر استاد کی تلاش میں رہوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اپنے سے نیچے استاد ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرے، بنتا نہیں، اٹریکشن بھی نہیں ہوتی. تو بڑے مایوسی کے ساتھ میں بیٹھا کہ یار پتہ نہیں دل جو ہے وہ ٹھکتا ہے یا نہیں. لیکن جب میں بیٹھا اور استاد صاحب کی پہلی کلاس لی، آپ یقین کریں میں استاد صاحب کا دیوانہ ہو گیا. واہ واہ واہ، یہ بڑی بات ہے. اور میں اسی وقت اس لمحے وہ جو 15 منٹ میں کلاس میں بیٹھا ہوں، اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار میں یہاں سے درس نظامی کر کے ہی نکلوں گا. کیا بات، کیا بات، بہت خوب. ایسا مجھے استاد صاحب نے، ان کی مسکراہٹ آج بھی مجھے یاد ہے کہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور وہ پوچھا مجھ سے کہ بھائی آپ کیا لیٹ آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں. تو میں نے ان سے بتایا کہ میرا یہ معاملہ ہے. تو میں سمجھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، لیکن وہ اور زیادہ
اخلاص کے ساتھ مجھ سے ملے. تو یہ جو رویہ تھا ہمارے استادوں کا میرے ساتھ، اتنا مخلصانہ رویہ کہ میں مطلب چھوڑنا چاہتا بھی تھا تو ان کے رویوں نے مجھے روک لینا. اچھا یہاں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ ٹیچر ہیں نا؟ جی جی. سنا یہ ہے کہ ٹیچر کا کسی کا شاگرد بننا بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام. تو آپ نے تو میں جھیل کے آیا ہوں. یہ کیسے آپ نے اس کو وہ کیا؟ بالکل. اب معاملہ یہ تھا نا کہ کچھ میں نے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آیا. صحیح. تو اب وہ کہنے لگے یار مجھے پڑھانے والا جو ہے وہ ایک منصب پہ ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم خود پروفیسر ہیں. ایک ہوتی ہے نا، ایک انانیت ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک اناسی ہوتی ہے، ایک اسٹیٹس ہوتا ہے نا آدمی کا کہ یار میرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ بنا ہوا اس کا. جی جی. تو وہ ظاہر ہے کہ بنا ہوا تھا. وہ تو 8 سال میں یہاں پر بالکل اس کا کما کر دیا گیا. دھیرے دھیرے صفائی ہوتی رہی. تو اب وہ جب میں دوست وغیرہ آئے کہنے یار یہ پڑھانے والے تو مطلب نہ معیار کا تو نہیں لگ رہا ہے مجھے، لیکن میں نے صرف دیکھا کہ ان کا اخلاق کیسا ہے اور ان کے پاس علم کتنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دونوں چیزوں میں ان کے اتنا زیادہ مطلب وافر مقدار میں مجھے یہ چیزیں ملی ان میں کہ ظاہر ہے کہ پھر میں ٹیچر، ظاہر ہے کہ ایک ٹیچر کا معیار پہ پورا اتر جائے جب سامنے والا، جی جی، تو وہ تو گرویدہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب میں ان سے ظاہر پڑھنے لگا، اور بہت سارے ایسے بھی دوست تھے میرے جو، بلکہ بہت سارے نہیں کہیں 2-3 ایسے تھے جو چلے گئے. مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یعنی وہ منزل کو کچھ اور دیکھ رہے تھے. جی جی. استاد میں جو چیز دیکھنی چاہیے جی جی وہ میں دیکھ رہا وہ تھا، اپنے حساب سے دیکھ رہے تھے نا. اصل میں جو آپ بات کریں، میں نے سوال اسی لیے کیا، مدینہ چینل کے بہت سارے ناظرین ہوں گے جن کا ذہن بنتا ہوگا ہم درس نظامی کریں، مگر ہمارا اسٹیٹس، ہمارا مائنڈ سیٹ تو یہ ہے، مگر استاد جو ہمارا پڑھانے والا ہے، اب وہ دنیاوی طور پہ ان کی وہ نہیں ہے تعلیم جو آپ کی ہے. اب آپ جو ان سے لینے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ سے اس میں اعلیٰ ہیں. جو علم آپ ان سے لینے جا رہے ہیں وہ قرآن کا ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم تفسیر ہے، علم اصول حدیث ہے، بلاغت ہے، منطق ہے. اب یہ بہت سارے نام تو آپ کو جو ہے وہ اچھوتے لگ رہے ہوں گے. پروفیسر صاحب بھی جب گئے ہوں گے اور شروع میں جب انہوں نے صرف نحو اور اس طرح کی باتیں پڑھی ہوں گی تو یار یہ کیا چیز، یہ کون سی دنیا ہے نا. ہم تو کیمسٹری میں وہ فارمولے پڑھاتے ہیں اور یہاں جو وہ ہے. تو بہرحال یہ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اس میں آپ کو اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا ظرف ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ درس مکمل کیا اور ایک استاد ہو کر کسی کی شاگردی اختیار کر کے ماشاءاللہ. اور پھر ایک لفظ آپ کا جو نا میرے دل کو لگ گیا کہ میں استاد کا دیوانہ ہو گیا. اور حقیقت ہے شاگرد عبدالرحمن بھائی کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ استاد کا دیوانہ ہو جائے، ورنہ نہیں ہو سکتا. دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جاتے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی اپنے شعبے کی تعریف کرے نا تو یہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا یہ اسٹوڈنٹ ہو کے جامعۃ المدینہ کی تعریف کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہو کر استاد کی تعریف کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہو کے وہاں کے ماحول کی تعریف کر رہے ہیں. اچھا دعوت اسلامی تو تعریف کر رہی ہے، دعوت اسلامی اپنی کوالٹیز بتا رہی ہے، اور ایک سامنے والا اسٹوڈنٹ پریکٹیکل کر کے وہ بھی یہ کہ وہ باہر کا ماحول دیکھا ہوا ہے، یعنی فزیکل ہر سچویشن انہوں نے فیس کی ہے. اچھا پہلی یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پہلی کلاس کے 15 منٹ میں دیوانے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. 15 منٹ میں بالکل اللہ کے رحمت سے ان 15 منٹ اٹینڈ کرنے کے بعد ان کا ذہن بنا کہ میں نے مکمل کرنا ہے. کیا بات ہے. اللہ کرم فرمائے. اچھا مزید جو ہے وہ ہم تھوڑا سا پیکج دیکھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ جو ان کا سفر ہوا ہے اس میں جو گفتگو ہے، پھر اس گفتگو سے بھی میں آپ سے کچھ مزید آگے پوچھنا چاہوں گا. جی دکھائیے گا پیکج. اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے درس نظامی عالم کورس مکمل کیا، کسی نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں کر سکیں گے؟ ایسے تو بہت سارے مرحلے آئے اور بہت دوستوں نے اور کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ڈسارٹ تو ہوتے ہیں اور ایسے معاملات آئے. کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنا 8 سال اور پھر اتنی مشکل پڑھائی آپ، اور پھر آپ کی اتنی مصروفیات، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ نے کر دیا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو دنیاوی تعلیم حاصل ہم کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہم پروفیسر بھی ہیں، ہم وکیل بھی ہیں، لیکن علم دین سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ان کے لیے اگر کوئی میسج دینا چاہیں. دیکھیں اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو یقین کریں واقعی میں وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ نہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دین کی طرف آپ
قدم بڑھائیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. پرسنل سوال کر رہا جی، ہوں بالکل. کہ ایسا کوئی آپ کا مقصد پڑھائی کے دوران آپ کا ایسا کوئی موڑ آیا کہ آپ نے کہا کہ بس آگے نہیں پڑھنا ہے, اب میں تھک چکا ہوں کیونکہ میرے پاس آلریڈی میرے پاس اتنی مصروفیات ہیں؟ متعدد بار ایسا وقت آیا اور ہمت ہارتا ہوا میں نے خود کو محسوس کیا کہ یار میں اب مشکل ہو جائے گی میرے لیے. لیکن اگر بات کی جائے اور تحقیق کی جائے اس پر تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھے مدنی مذاکرہ نے بہت سہارا دیا. جب مدنی چینل پہ جو سلسلہ آتا ہے امیر اہل سنت کا ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرہ, اس کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب میں ہمت ہار جاتا تھا اور مطلب یہ کہ اب میں مجھ سے نہیں ہوں, تو میں خاص طور پر میں مدنی مذاکرہ دیکھتا تھا اور اس مدنی مذاکرے کو دیکھنے سے, اور خاص طور پہ ہمارے جامعہ میں بھی یہ انتظام تھا کہ مدنی مذاکرہ دکھایا جاتا تھا. جی تو اس کو دیکھنے سے پھر سے میں جیسے مکمل طور سے توانائی مل جاتی تھی, انرجی مل جاتی تھی. جو مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ہیں ان سے ایک دفعہ ملیں, ضرور ان سے ملیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو آسانیاں ملتی ہیں یا نہیں ملتی. کیونکہ میں جب ان اساتذہ کی کلاس میں بیٹھا اور شروع کی پڑھائی تو میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ نہیں میں عالم بن جاؤں گا. پہلی کلاس میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار میں دین سیکھ جاؤں گا. اتنے مشفق, اتنے شفیق اساتذہ کرام مجھے ملے کہ میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں. بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے, ان کی محنت ہے جو میں آج یہاں بیٹھا ہوں, ان کی محبت ہے, ان کا لگن ہے, ان کا جذبہ ہے جو میرے اندر یہ ایک انرجی پیدا ہوئی. ہمارے اساتذہ کرام کو سلامت رکھے اللہ, دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. 2 سوال اگر مجھے آپ سے اجازت دے تو کر لوں. ایک تو کہ جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا, اس کے تعلق سے بات کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جیسے آپ کی کیمسٹری میں آپ پڑھاتے ہیں, تو بعض اوقات ہوتا ہے جو دنیاوی طور پر علم میں ماہر ہوتا ہے, کچھ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, تو وہ دینی علم والوں کو اتنا وہ اہمیت نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں یار ہم نے دنیا پڑھ لی تو ہمیں سب کچھ آ گیا, اور وہ خود بھی بہت ساری چیزوں میں اپنے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا یہ مائنڈ سیٹ کیسے بنا کہ نہیں یار میں سیکھے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں کروں گا؟ ایک سوال میرا آپ سے یہ. اور دوسرا سوال آپ سے یہ کہ آپ نے کہا کہ مدنی مذاکرے نے مجھے جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ میرا ہوتا تھا, میں ہمت ہارتا, مدنی مذاکرہ مجھے ہمت دلاتا. اس پر آپ نے کچھ مزید بیان کرنا ہے. اصل میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سائنسی علوم یا دنیا کے علوم جو ہیں وہ دین سے دور کرتا ہے, جی, تو وہ ناقص علم ہے ان کے پاس. صحیح. کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی علم میں, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو, سائنس ہو, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, میتھس ہو, بایولوجی ہو, کوئی بھی آپ علم میں آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو سارا کچھ اللہ کا سجایا ہوا ہے. بالکل, الحمدللہ. تو ان کے پاس ناقص علم ہوتا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے علم سے جو ہے وہ حاصل کر لیا تو سب کچھ ہے. ایسا نہیں. اب اس لیے کیمسٹری میں ماہر ہے تو اس کو مثال کے طور پر اگر میتھمیٹکس میں نے نہیں پڑھا ہے تو اپنے طور پر میتھمیٹکس میں ماہر تو نہیں بن سکتا نا, خود ہی وہ اس کے مسئلے حل کر لے. جی, تو پڑھنا پڑے گا نا, یہی اگر اس کا اصول تو یہ بنتا ہے. آپ کو میں اس طرح سمجھاؤں مثال سے کہ اگر دنیا کا علم ایک گلاس پانی تو دین کا علم سمندر. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت. تو اب وہ جب سمندر پورا آپ کے وجود میں داخل ہو جائے گا, اللہ اللہ, تو یہ سارے علوم آپ کے لیے تو سامنے آشکار ہو جائیں گے. کیا بات, بہت خوب, بہت خوب. تو دین کا علم اس قدر مطلب روشن علم ہے آپ کا. میں واضح فرق محسوس کرتا ہوں درس نظامی کرنے سے پہلے, 8 سال پہلے اور اب پڑھانے میں. کیا بات, جب میں پڑھاتا ہوں تو میں واضح فرق محسوس کرتا ہوں, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی فرق محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کا سمجھایا ہوا مجھے مطلب میں جذباتی ہو جاتا ہوں. اچھا, مطلب یہ سبجیکٹ مجھے اچھا لگنے لگتا ہے. اچھا اچھا. تو دین کا علم جو ہوتا ہے وہ اگر آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت دین کے مطلب آپ خود ہی دیکھیں کہ وہ سائنس کے علوم میں کس قدر ماہر تھے, کہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور سائنٹسٹ آپ کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے. تو دین کا علم اگر سمندر ہے تو یہ ایک گلاس پانی ہے, یہ مختلف شعبہ جات جو ہیں, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے علوم ہیں. یعنی آپ یہ پیغام دیں گے کہ آپ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہوں, آپ کچھ میں یعنی درس نظامی کر لیں, درس نظامی نہیں کر سکتے تو کم از کم فرض علوم کورس کر لیں. جی جی بالکل. میں آپ کو ایک بات اور کہوں کہ اگر کیمسٹری آپ نے پڑھی ہوئی ہے, جی جی, بایولوجی پڑھی ہوئی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیمسٹری نکھر جائے اور آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے, واہ واہ,
تو دین کا علم حاصل کریں. کیا بات، کیا بات. دین کے علوم جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو یہی سبجیکٹ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی لذت آپ محسوس کریں نا، کیونکہ آپ پریکٹیکل ہیں. جس نے اب جب تک وہ نا کیا تو شہد چکھا نہیں، اس کو کیا پتا شہد کا مزہ ہوتا ہے کیا. اس لیے چکھنے کے لیے وہی آپ کو کہیں گے آپ آ جائیں فرض علوم کورس کر لیں. دوسرا سوال جو میرا تھا، مدنی مذاکرہ آپ کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ ہوتا تھا میرے لیے. اصل میں میری مصروفیات عبد الرحمن بھائی کو بھی پتہ ہے کہ صبح کالج 7:30 بجے نکلنا، بچوں کو چھوڑنا، پھر کالج سے جو ہے وہ سینٹر 9 بجے تک وہاں بھی پڑھانا. اللہ اللہ. پھر وہاں سے پھر بھاگنا. دماغ خراب نہیں ہوتا لوگ استاد صاحب کھڑے میں پاگل ہو جائے گا. وہ تو ہوتا ہی ہوگا. جو وہ وہاں سے بھاگتے تھے، وہ ڈرائیو کر کے اس رش آور میں بھی پہنچتے تھے جامعہ میں. تو یہ سلسلہ متواتر چلتا رہا تو کبھی کبھی انسان تھک بھی جاتا ہے. بالکل تھکتا ہے. اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں سامنے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، اس پہ جو ہے وہ حوصلہ بھی ہار رہا ہے. تو ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کبھی کبھی. لیکن یہ کہ خود بخود مجھے فیل ہوا کہ میں جب مدنی چینل دیکھتا ہوں تو میرا ایمان بالکل تازہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں حشاش بشاش ہو جاتا ہوں، اور بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسے پہلے دن میں نے جامعہ میں داخل لیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مصطفی ان کی میں بات کاٹ رہا ہوں، ان کی جو پکچر میں نے جو بنائی ہے نا، صبح کے یہ اٹھتے ہیں فجر کے لیے جاتے ہیں. پکچر بنائی ہے، ہسٹری بنائی ہے. میں نے پکچر بنائی ہے. پکچر بنائی. پکچر میں یہ ہے کہ یہ صبح فجر کے لیے جاتے ہیں تو امام صاحب سے ملاقات، پھر نمازیوں سے. اچھا، یہ نمازی کیا سوچتے ہوں گے کہ یار یہ پروفیسر صاحب آئے، اب یہ جائیں گے پڑھانے کے لیے، اس کے بعد پھر پرائیویٹ کوچنگ میں جائیں گے، پھر یہ جامعۃ المدینہ. یعنی کتنی مصروفیت ہے. وہ نمازی سوچ رہے ہیں، امام صاحب بھی سوچ رہے ہیں. اچھا، گھر والے الگ سوچ رہے ہیں، یار ان کو جانا ہے، دیری ہو رہی ہے، ان کو جلدی جلدی جو بھی ہے نا، ان کو ہر چیز تیاری رکھیں. اچھا، پھر یہ جب پڑھانے کے لیے جب وہاں پہنچتے ہیں، پھر وہ جو پڑھانے کے لیے جہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے کہ یار استاد صاحب ابھی یہاں پڑھا رہے ہیں، پھر واپس ان کو ایک اور جگہ پڑھانے کے لیے جانا ہے، پھر رات کو پڑھنے کے لیے جانا ہے. یعنی سب کی ذہن میں کیا مطلب پرسپشن آ رہی ہے کہ یار یہ کیسے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں. اچھا، پھر جب وہ دوسری پرائیویٹ کوچنگ میں پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا بچوں کے، ایک جگہ پڑھا کے آئے ہیں، اب پڑھا رہے ہیں، اب واپس پڑھنے کے لیے جائیں گے، پھر رات کو 1:30 بجے گھر پہ پہنچیں گے یہ. اچھا، جب یہ جامعہ پہنچیں گے تو ناظم صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ آگے پروفیسر صاحب پڑھ بھی سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے. ایسا معاملہ تھا. صبح کے ٹائم پہ پڑھا کے آئے، پھر پرائیویٹ کوچنگ، اب یہ 1 گھنٹہ سفر کر کے میرے پاس آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ان کی عزت کتنی بڑھ رہی ہے. بالکل. یعنی آپ دیکھیں. اچھا، گھر پہ جب پہنچتے ہیں تو ان کے لیے قالین بچھا ہوا. مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی پکچر بنا رہے ہیں، تو یہ گھر والے وہ بیان کریں گے، یوں کہنا چاہ رہے ہیں گھر والے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی صبح کے ٹائم پہ وہاں پڑھا رہے ہیں، پھر یہ پرائیویٹ کوچنگ، پھر پڑھ کر آ رہے ہیں، پھر 1 گھنٹہ سفر کر کے آ رہے ہیں، ابھی ان کے لیے کھانا اچھا تیار کر کے چشم برا. مقصد آپ سمجھیں کہ لوگوں کی ذہن میں ان کی پکچر کیا بن رہی ہے. الحمدللہ. اچھا، دنیا تو اچھی ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے بیان کی نا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جیسے پروفیسر ضیاء صاحب ہیں، یہ خود اپنے بارے میں کہ یار میں اتنی مصروفیت میں، جب یہ رات جامعہ پہنچتے ہوں گے، جب گھر جاتے ہوں، لگتا ہے جامعہ کا دوبارہ دیکھنا بھی ہے، صبح پڑھانے کا بھی جو آپ نے وہ بھی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے. تو اب جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا آپ نے، پورا بھی کر لیا. اب سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو موٹیویٹ کرنا نا لوگوں کو کہ یار آؤ، آپ مصروفیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. تو اب جامعۃ المدینہ کے بعد جب آپ 1:30 بجے گھر پہنچے، تو اب جامعۃ المدینہ کے صرف اور نحو اور یہ بلاغت کے جو مشکل جو سبق تھے، ان کو کس طرح پھر آپ مینیج کرتے تھے؟ یہ بھی عبد الرحمن سے بھائی سے جو ہے تفصیلی اس پر بات ہو چکی ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں 1:30 بجے جب پہنچتا تھا تو کھانا تیار ہوتا تھا، اور پھر میرے گھر والے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمت دے. اللہ اللہ. یعنی فیملی سپورٹ بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ. اور فزیکلی جب میں پیپر دینے کے لیے آتا تھا تو مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بس دعا کر رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آپ کو ہمت دے. اور اتنے مختصر ٹائم آپ نے دیا، مطلب محنت کی، راست چلتے ہوئے، مطلب ایسا بھی ہوتا تھا گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہم پڑھ رہے ہیں. کیا بات، کیا بات. آن لائن وہ کر لیا، چلا دیا، اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں. واہ واہ. یا گھر میں ریکارڈ کر لی احادیث مبارکہ، اور وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی، گاڑی میں چلا رہے ہیں تو وہ یاد ہو رہا ہے. کیا بات. 2 چیزیں نا، 2 ایک مطلب گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے میسج کیا ہے کہ یہ سامان چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ آئیں گے نا، پھر میں نے ان سے فرمائش بھی کرنی ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے اور یہ خریدنا ہے، یہاں مقصد یہ کہ مقصد ان کی مقصد آئیں اور ان کی کیسے شروع ہو جائے. ایک تو یہ پکچر ہے. اچھا، دوسری پکچر یہ بیان کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ کہ وہ خیر سے آئے اور کامیاب ہو کر اللہ اللہ کو ہمت دے. اللہ پاک. سبحان اللہ. عبد الرحمن بھائی، بات یہ تھی کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ خواہشات بھی میرے
وقت کے مطابق رکھتے تھے. اللہ اللہ. یعنی یہ بھی ایسا نہیں ہوا, کبھی کلیش نہیں ہوا واہ واہ کہ میرا جامعہ ہے اور اب یہاں بھی جانا ضروری ہے اور جامعہ بھی جانا ضروری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو محسن بھائی, ایک تو ڈاکٹر ہے نا, ان کا بچہ جو ہے نا, ان کے بیٹے جو ہے نا ڈاکٹر بنیں گے. جی جی. اچھا, ان کو پتا ہے کہ یار میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں تو میں نے بھی بننا ہے. اچھا, ان کی ہسٹری میں ابھی تک کوئی عالم نہیں ہے پورے خاندان میں یہ پہلے ہیں. یہ کریٹ مثلا انہوں نے کیا ہے. اچھا, آپ ان کے خاندان میں پہلے کوئی پروفیسر, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر تو ہیں بھائی بھی, عالم دین نہیں, عالم دین نہیں, وہ آپ پہلے یعنی آپ نے درس مکمل کیا. کیا بات. اور پھر اب آپ کے بچے بھی ہیں. اچھا, جیسے پروگرام کا وقت میرے حساب سے تو آگے جو ہے اختتام کی طرف ہے, میں چاہوں گا آپ مدنی چینل کے ناظرین کو جو اس وقت ویور دے, کسی بھی طرح کے, ہر طرح کا آدمی دیکھ رہا ہے, اسلامی بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں اور اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, پروفیشنلز بھی دیکھ رہے ہیں, عام آدمی بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کیا پیغام دیں گے علم دین کے تعلق سے؟ کہ علم دین درس نظامی بھی ہے, علم دین فرض علوم کورس بھی ہے, علم دین مدنی قافلہ بھی ہے, علم دین مدنی چینل بھی ہے, علم دین مدنی مذاکرہ پابندی سے دیکھنا بھی ہے, آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بچے زیادہ ہیں, جوان اس سے کم ہے اور بوڑھے بہت کم ہیں. اللہ, بالکل, یعنی بڑھاپے تک بہت کم لوگ پہنچے. اللہ اکبر. اور دین کا علم حاصل کرنا ظاہر فرض ہے, بالکل ہر مسلمان پر فرض ہے. تو وقت نکالیں اس سے پہلے کہ آپ محسوس کریں گے دیر ہو گئی. اللہ اللہ اللہ. تو جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ قدم بڑھائیں گے, آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے یا آدھا گھنٹہ ہے, جتنا ٹائم بھی ہے نکال اتنے ٹائم کے لیے نکالیں. اللہ اس ٹائم میں وسعت خود پیدا کرتا ہے. یہ بھی بہت خوبصورت. اللہ چاہتا ہے کہ دین کا علم حاصل کریں ہم. تو آپ 15 منٹ بھی ہے, اگر آپ کے پاس 20 منٹ بھی ہیں, 1 گھنٹہ بھی ہے, تو آپ جس طرز سے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جس طرز سے جس طریقے سے علم فراہم کر رہا ہے, آپ اس طریقے سے علم حاصل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کو جیسی سہولت ہو آپ جامعۃ المدینہ میں آپ داخلہ لیں, اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب کوشش کریں. اچھا, آپ فزیکل نہیں جا سکتے, فیضان آن لائن اکیڈمی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں آپ وزٹ کریں. آپ فرض علوم کورس کر لیں, آپ 8 سالہ درس نظامی فیضان آن لائن اکیڈمی پہ کر لیں, اور دیگر جو کورسز ہیں وہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ایک پروفیسر ضیاء صاحب نہیں بلکہ جتنے شعبہ جات سے وابستہ پروفیشنلز ہیں وہ بھی علم حاصل کریں, وہ بھی اپنے شعبے کے تعلق سے آگے بڑھیں اور دین کا پیغام لے کر لوگوں تک جو ہے نیکی کی دعوت پہنچائیں. کیونکہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اس فیلڈ کا جو فرد ہوتا ہے اس کا اثر اپنا ہوتا ہے, اور جو دوسری فیلڈ کا ہوتا ہے اس کا اثر بھی اپنی جگہ ہوتا ہے. جو دعوت اسلامی کا پورا نظام ہے, انشاءاللہ ہم مل جل کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے, شورا کو سلامت رکھے, مجلس جامعۃ المدینہ کو سلامت رکھے. آپ سب مل کر, ہم سب مل کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دست و بازو بنے اور انشاءاللہ کوشش کریں اور اپنے بچے اپنے گھر میں سے کم از کم ایک کو عالم دین ضرور بنائیں. ہمارے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہے, پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں, بیچارے آئے ہوئے. جی بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ مدنی رضا. کن کے بیٹے ہیں آپ؟ عبدالرحمان. کہاں ہیں وہ؟ اشارہ کریں, کہاں ہیں وہ؟ اچھا, کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول. کون سی کلاس میں؟ 3. کون سی اسکول کا نام؟ دارالمدینہ. بڑے ہو کے کیا کریں گے میٹرک کے بعد؟ عالم پڑھوں گا. عالم بنیں گے؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. چلے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, ہم سب کو ہمارے گھر بار کو اللہ پاک علم کا فیضان عطا فرمائے, آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. عبدالرحمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, ہمارے ڈاکٹر پروفیسر ضیاء صاحب کا بھی بہت شکریہ. اللہ کریم ہم سب کو دین کا علم حاصل کر کے دین کے علم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں, عید آئی ہے سبھی نے ہے منائی خوشیاں. مبارک عید مبارک سبھی کو, عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی